حضرات، قرآن مجید برہان رشید پورے کا پورا اول سے لے کر آخر تک توحید کے مضمون کو بیان کرتا ہے. جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا زیراں زبراں شداں مداں وچ شان نبی دے آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں. تو اس رسالت کے انداز کو بیان کرنے کے لحاظ سے اور توحید کے پیغام کو دینے کے لحاظ سے پورا قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی اس لحاظ سے 5 اقسام کی جا سکتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کی. قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں رب ذوالجلال کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آیات توحید کے اس سبق پر مشتمل ہیں جس سبق کو توحید علمی خبری کہا جاتا ہے. یہ توحید کی پہلی قسم ہے. قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات اس نوع توحید کو بیان کرتی ہیں جن میں سے رب ذوالجلال کی ذات، اسماء، صفات اور خالق کائنات جل جلالہ کے مختلف افعال کا بیان کیا جاتا ہے. قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا ایک دوسرا بڑا حصہ رب ذوالجلال کی بندگی کی دعوت ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے، جس میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ سجدہ صرف رب ذوالجلال کو ہے اور بندگی صرف خالق کائنات کی ہے. اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی صرف عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے. وہ آیات جو رب ذوالجلال کو وحدہ لا شریک بیان کرتی ہے اور خالق کائنات کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور بتوں کی پرستش سے روکنے والی ہیں، ان تمام آیات پر جو مشتمل موضوع ہے آیات قرآن کا، اس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو. خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی طاعت کا حکم دیا اور اپنے دشمنوں کی طاعت سے روکا. ان تمام آیات میں جو توحید بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے حقوق توحید. کہ توحید کے حقوق کیا ہے؟ وہ تمام احکام کی جو آیات ہیں جن میں اوامر بھی ہے، نواہی بھی ہے، وہ ساری آیات توحید کے اس زاویے پر ہے کہ حقوق توحید کیا ہے. آج اس بات کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح رب ذوالجلال کے اسماء کا بیان، صفات کا بیان، افعال کا بیان، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے جو جامعہ جلالیہ میں ماہانہ درس صراط مستقیم ہوتا ہے، اس میں کئی مہینوں سے اسماء باری تعالیٰ پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تقریباً 30 کے قریب اقساط ماہانہ جو بیان کی جائیں گی وہ رب ذوالجلال کے اسماء کے لحاظ سے ہیں. ایسے ہی اس کی توحید کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں. یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لحاظ سے آج کی گفتگو میں بہت زیادہ تفصیلات انشاءاللہ بیان ہوں گی. اور حقوق توحید کے لحاظ سے یہ بات بڑی لازم ہے کہ رب ذوالجلال کا حکم جب ہم تک پہنچ گیا اس کے بعد کسی کے لیے یہ مجال نہیں کہ وہ کہے میری عقل یہ کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، رسم یہ ہے، رواج یہ ہے. نہیں، اللہ کے ساتھ پیار کا تعلق یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ رب نے یہ فرمایا ہے تو بندہ مومن اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی خواہش، اپنے نفس کی چاہت سب کو ترک کرتے ہوئے اس سے پیار کرے جس کا حکم رب ذوالجلال نے دیا ہے.
یہ بیماری بھی عام ہوتی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے رب ذوالجلال کے کلام پر معاذاللہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ رب نے یہ حکم دے دیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے اس حکم سے منع کیا، یوں ہونا چاہیے تھا. اپنی طرف سے مشورے دیتے ہیں. یہ یاد رکھیں، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اور ایسے ہی تفسیر جلالین میں بھی یہ موجود ہے کہ شیطان جو مردود بنا اللہ کے دربار سے، اس کا سبب فقط ایک سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ نام نہاد روشن خیالی تھی کہ جو شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی طرف سے پیش کر دی. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں، وہ غیر افضل. افضل کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر افضل کو سجدہ کرے. لہذا امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم پر تنقید کی کہ تمہیں اے رب یہ بھی پتا نہیں کہ حکم کسی کو کیا دینا ہوتا ہے. معاذ اللہ بالواسطہ جب یہ وہ بات کر رہا تھا تو رب ذوالجلال نے اسے اپنے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، دھتکار دیا اور لعنتوں کی علامت بنا دیا. اس واسطے آج کی عقیدہ توحید سیمینار میں آنے والوں، یہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے الفاظ نکالتے وقت دھیان رکھنا چاہیے. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خواہش کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے رسم و رواج کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فیشن کا کلمہ پڑھا ہو، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے واشنگٹن یا وائٹ ہاؤس کا کلمہ پڑھا ہو. ہم نے تو رب ذوالجلال کی توحید کا نعرہ لگایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہم نے بات کی ہے. ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے پیار کیا ہے. ہم کہتے ہیں میرے دل کو وہ پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس واسطے اس گندے عقیدے اور گندے نظریے کی جڑیں کاٹنا بھی ہمارے سیمینار کا ایک پورا مضمون ہے جو نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں اس ملت پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول میں اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرف یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شرعی حکم کا ہماری عقل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر پتہ نہیں چلتا، شریعت کچھ کہتی ہے، عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم عقل کے کہنے پہ نہیں چلیں گے، ہم شریعت کے کہنے پہ چلیں گے. عقل کو مجبور کر کے شریعت کے تابع کریں گے اور شریعت کا جھنڈا لہرا کر ہم اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے نزدیک حسن و قبا شریعت کے لحاظ سے یوں ہے، عقل اس کے تابع ہے، عقل رسول نہیں ہے، عقل نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، اس پیغام کے ساتھ پیار اور اس پیار کے نیچے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ وہ حقوق توحید ہیں جن کی قرآن مجید نے جن کا سینکڑوں آیات کے اندر بیان فرمایا ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ جو اہل توحید ہے اسے ملتا کیا ہے، اسے رب دیتا کیا ہے، اس کے لیے رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کتنے انعامات ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے جنت الفردوس کے کتنے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. لہذا یہ چوتھی قسم ہے آیات کی کہ جن کے اندر اہل توحید کے لیے جو کچھ رب نے عزتیں رکھی ہیں اور جو کچھ رب نے انعامات رکھے ہیں، ان آیات میں ان انعامات کا بیان کیا گیا ہے. 5ویں نمبر پر کچھ آیات وہ ہیں جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو توحید نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کے لیے عذاب کتنا سخت ہے، اس کے ساتھ کتنا شدید سلوک کیا جائے گا. تو قرآن مجید برہان رشید الحمد سے لے کر والناس تک ان 5 مضامین پر مشتمل ہے اور یہ توحید کے 5 ہمارے لیے موضوعات ہیں اور یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہم عقیدہ توحید سیمینار اپنی روح کی غذا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کو سیراب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مسلک کی جو ہم پہ ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا حق ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور ہم یہ سیمینار عقیدہ توحید کی وضاحت کے لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں اور وہ اس موضوع میں
अपने आप को इसके अजनबी होने के लिहाज से उनको पता नहीं चल रहा। हम कुरान और सुन्नत से ये दावत इस मुल्क में नहीं पूरी कायनात में फैलाने वाले हैं कि रब्बे जुल जलाल की हम बंदे हैं, उस रब का हम पे हक है, लिहाजा वो हक हमें इस बात की तरफ रागिब करता है। आज ही नहीं, सुफ़ा से लेकर हर सदी में आले हक ने इस मजमून को बयान किया है। आज उनका दिया हुआ पैगाम हम उनकी वसातत से आगे पहुंचा रहे हैं। अगर सोचो तो मुझे इस बात कहने में, बड़ी ये बात बताने में लज्जत महसूस हो रही है। भला हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी से बढ़ के इस लाहौर की धरती पे तौहीद का सबक किसने पढ़ाया होगा? वो जिन्होंने अकीदा तौहीद की तुखमरेजी की और आज भी सजदों की बहारें आई हुई हैं। लिहाजा हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम अपने बुजुर्गों की दी हुई अमानत को आगे पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिला में